امانت میں خیانت داری جو بھی کرے گا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، چاہے دنیا میں آپ کوئی امانت میں خیانت کر رہے ہیں یا آخرت کے اعتبار سے امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ان دونوں کی باز پرس اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ دنیا میں امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں اور آپ کو کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا، یا کسی نے آپ کو قرض کے طور پر پیسے دیے، وہ گویا کہ اس آدمی کی امانت ہے، آپ کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے۔ جو قرض آپ نے لی وہ قرض اسی طرح سے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ بچیاں یہاں پہ تیار ہو جائیں اور بچوں کو ذرا خاموش رکھیں کچھ دیر۔ یہ امانت ہوتی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو امانت اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولاد کی شکل میں دیا ہے، یہ بیٹا بیٹی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یا کسی کو صرف بیٹا دینا یہ اللہ کا کام ہے، کسی کو صرف بیٹی سے نواز دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یا کسی کو بانجھ رکھ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس طرح سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا، کسی کو بیٹی دیتا، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا، کسی کو بانجھ رکھ دیتا ہے، بھی اولاد رکھ دیتا، اولاد ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی اولاد بھی نہیں ہونا ایک آزمائش ہے، لیکن اولاد ہو جانا اس سے بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ جب اولاد اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملی تو وہ اس کو لگائیں کہاں پر؟ کیا صرف بیٹی کو بیٹے کو کھلائیں پلائیں، اچھے طریقے سے آرام و راحت کے ساتھ رکھیں، جب وہ جوان ہو جائے تو بیٹا کو کمانے کے لیے اور بیٹیوں کو سسرال بھیج دیں، شادی کر کے بھیج دیں؟ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے؟ نہیں، اتنی ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری میں آج بتلا دیتا ہوں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق بھی لے کر کے آتے ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اپنے ماں باپ پر اولاد کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، اگر وہ حق ادا آپ نے نہیں کیے اپنے اولاد کے تو وہ اولاد تو دنیا میں آپ کے حق ادا نہیں کرے گی۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، بزرگ ہو جائیں گے تو آپ کا حق وہ اولاد نہیں ادا کر سکتی۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کل قیامت میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے بیٹی دیا، میں نے تجھے بیٹا دیا، تو تم نے بیٹے اور بیٹی کو کس کام کے لیے لگایا؟ کیا صرف بیٹا کو سوچ لیا کہ مجھے کما کے کھلائے گا، میں اس کے بہو لاؤں گا، بس وہ ہماری خدمت کرے گی، ہمارا بیٹا ہمارے دیکھ بھال کرے گا، بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا؟ نہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولاد نہیں دی ہے کہ اس کو سہارا سمجھ لیں۔ یا بیٹی ہے تو اس کو شادی کر کے سسرال بھیج دیں گے، جب بیٹا تکلیف دے گا بیٹی کے پاس جا کے آرام کریں گے، بیٹی کے پاس جا کر راحت ملے گی۔ اس لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا کیوں؟ اللہ نے کہا انما اموالکم، تمہارا مال، واولادکم، تمہاری اولاد، فتنۃ، یہ آزمائش ہیں، یہ آزمائش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اگر بہترین بدلہ چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، وہی اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ تو اولاد کی پیدائش کے ساتھ سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اولاد کا عقیقہ کرا جائے، عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام اچھا رکھا جائے، نام بہترین رکھا جائے۔ صحابہ کرام کے نام سے اگر بیٹا ہے تو صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ملا کے رکھیں، یا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا جو نام ہے وہ عبد لگا کے رکھا جائے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد السمیع، عبد القوی، عبد البصیر، عبد المجید، یہ سارا نام اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن اگر صحابہ کرام کا نام اگر آپ رکھتے ہیں یہ بھی بہترین چیز ہے۔ بیٹی ہے، صحابیات کے نام سے آپ اپنے بیٹیوں کا نام رکھیں جس کا معنی اچھا نکلتا ہو، اس لیے کہ معنی کا بھی اثر ہوتا ہے بعد میں۔ بعض لوگ نام جو رکھتے ہیں ماڈرن طریقے سے، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی یا بیٹے کی پیدائش ہوئی، آپ نام بتلا دیں۔ اب جب اس کو نام بتلایا تو کہتے نہیں، ذرا ماڈرن طریقے کا نام چاہیے، نیا زمانے کا نام چاہیے۔ اب اس کو کسی ایکٹر کا نام بتلا دو، کسی فلمی دنیا والے کا نام بتلا دو تو بہت جلدی پسند کر لیتا ہے، کسی کھلاڑی کا نام بتلا دو بہت جلدی پسند کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہمارے اور آپ کے زیب نہیں دیتا، ہمارے آپ کے طریقے کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ آپ نام اچھا رکھیں، عقیقہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جب اولاد آپ کے گود میں، خاص طور سے میں ماؤں سے مخاطب ہوں،
کہ جب ماں کے گود میں جب بچہ ابھی دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہاری اولاد اذا افصح اولادکم، جب تمہاری اولاد تھوڑی جیسے اماں ابا دادا نانا چاچا کرنے لگے تو اپنی اولاد کو علموا لا الہ الا اللہ، اپنی اولاد کو دودھ پلاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا کرو، اپنی زبان پہ سبحان اللہ رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا گود میں ہے بیٹی گود میں ہے اور آپ سیریل دیکھ رہی ہو، کوئی گانے سن رہی ہو تو اس کے کان میں وہ گانا جو ٹکرائے گا یا جو آواز آئے گی نا بعد میں اسی کا اثر ہوگا، بغیر موبائل کے وہ رہ ہی نہیں سکتا، پھر بغیر کسی سیریل کے وہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ ہم نے شروع سے عادت ڈالا ہوا ہے، شروع سے اس کی عادت ہم نے بگاڑ دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ